کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ذرا، میں دو مثالیں صرف لکھ دیتا ہوں. دیکھ، جا زیدن ایک مثال ہے، اور ایک ہے جا اخوک. کیا ہے؟ جا اخوک. اخوہ لکھا ہوا ہے. چلو کام بھی کوئی عرض نہیں، لیکن چلو جو یہاں لکھی ہو مثال وہ بھی بن سکتا. اخوہ. ادھر دیکھیں ذرا، پہلے تو یہ بتائیں کہ مورب کون ہے اس میں؟ زید ہے، اور ہم نے دونوں مثالیں میں نے آپ کو بتایا نا اوپر. زید کا آخر بدلا تھا اور اخوہ والا بدلا تھا. جا اخوہ، رأیت اخاہ، مررت باخیہ. اخن کا آخر بدل رہا تھا لفظ اخن کا. تو یہ اخن اور یہ زید، یہ دونوں ہیں مورب. یہ کیا ہے؟ اب ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اعراب. اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب شروع میں پڑھا تھا ہم نے، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حرکت یا حرف سے مورب کا آخر بدلتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ جب جا زید، دوسری مثال آتی ہے نا رأیت، تو کس کی وجہ سے زید کا آخر بدل رہا ہے؟ حرکت پیش کی وجہ سے، زبر کی وجہ سے. جس حرکت سے یا جس حرف سے، یہ حرکت والی مثال ہے، جس حرکت سے مورب کا آخر بدلتا ہے اس حرکت کو اعراب کہتے ہیں. جس حرف سے مورب کا آخر بدلتا ہے اس حرف کو بھی. دوسری مثال تھی اس کی رأیت اخاہ. دیکھیں یہاں مورب تھا اخن، یہاں حرکت نہیں ہے، یہاں اعراب ہے حرف کی شکل میں. یہاں واو ہے اور یہاں آگے الف آ گیا. تیسری مثال تھی بی اخی والی، ایسے، سوری بی اخی ہی ہے نا، ایسے. یہاں پہ یہاں آ گئی. اصل لفظ ہے اخن. اخن، تو یہاں پہ اس کا آخر میں واو آیا، یہاں جا کے آخر بدل گیا، الف ہو گیا. آخر یہ نہ سمجھے آپ، یہ اصل میں مداخلے ہے، لفظ اخن اس کی طرف مداخل ہو رہا ہے. ہم صرف لفظ اخن کی بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا دھیان ادھر نہ جائے کہ یہ ضمیر ہے آخر. تو اخن کا آخر واو ہے، یہاں پہ یہاں واو ہے، اور یہ آخر آگے آ کے بدل گیا، الف بن گیا. یہ آخر آگے آیا تو یہاں ہو گیا. تو جس حرکت یا حرف جس حرف یا حرکت سے مورب کا آخر بدلتا ہے اس حرف یا حرکت کو اعراب کہتے ہیں. جس حرف یا حرکت سے مورب کا آخر بدلتا ہے اس حرف، یہ حرف ہے، یہ حرکت ہے، حرکت یا حرف کو بولیں. بات نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، یہی ہوتے ہیں واو الف یا. آگے یہ آ رہا ہے، یہ آگے آ رہا ہے. اعراب کی دو قسمیں ابھی بیان کریں گے کہ اعراب کی دو قسمیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت ضمہ فتح کسرہ ہے، اور اعراب بالحرف ہے واو الف یا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں واو اپنے ماں قبل ضمہ چاہتا ہے، الف اپنے ماں قبل فتح چاہتا ہے، یا اپنے ماں قبل کسرہ چاہتی ہے. یہ حالت رفعی میں ہے، وہ حالت نصبی میں، یہ حالت جزمی میں. یہ حالت رفعی میں واو آتی ہے جب اعراب بالحرکت ہو. دیکھو نا، اس سے آپ کو اور آسان ہو جائے گا. جب ہم نے پڑھی تھی نا جمع سالم، جمع سالم کی دو قسمیں تھی، ایک مذکر سالم اور ایک مذکر سالم. کی مثال تھی مسلمون، مؤنث سالم کی تھی مسلمات. تو جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، جو میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں نا کہ اس کو آپ یہ سمجھے کہ اس کی پیش ہے ہی ایسے. جب کل پرسوں ہم نے پڑھا تھا الرجلان فی الدار، تو میں نے کہا تھا مبتدا کو الرجلان کو آپ بنا رہے ہیں، تو مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے. تو جواب ہم نے دیا تھا کہ الرجلان اصل میں ہے تثنیہ کا صیغہ، تو تثنیہ کی حالت رفع آتی ایسے ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہاں میں جب سوال کروں گا کہ تثنیہ الرجلان، تو یہ تو مرفوع نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ حالت رفع ہے. آپ کہیں گے کہ حالت رفع ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو رجلان ہے نا، اس کا اعراب بالحرکت نہیں ہے، اس کا اعراب بالحرف ہے. اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، حرکت کی شکل میں بھی آتا ہے، حرف کی شکل میں بھی آتا ہے. اس کا حرف ہے.
اور تسنیہ کا اعراب بالحرف جب ہوتا حرف ہی ہے، لیکن اس کی حالت رفعی الف سے آتی ہے اور نصبی جری یا سے آتی ہے، اور جمع کی حالت رفعی واو سے آتی ہے، نصبی جری یا سے آتی ہے۔ پھر یا کا فرق یہ کرتے ہیں کہ تسنیہ میں یا کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، جمع میں یا کا ماقبل مکسور ہوتا ہے۔ اس کی حالت یہ رجلان ہے نا، دوسری ایک آتی ہے رجلین، حالت نصبی اور جری۔ راجو بولیں رجلین۔ اب یہ اس کی حالت رفعی آتی ہے اعراب بالحرکت الف کے ساتھ، اور نصبی اور جری دونوں سیم آتی ہے یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ موصلی۔ یہ حالت رفعی اس کی واو کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہ نون رابی ہے نا، اس کا اعتبار نہیں ہے تو گر جاتا ہے۔ نون رابی گر جاتا ہے کہ نہیں گرتا؟ ہم نے ابھی کہا جو سبق آپ نے سنانا مضارع والا، اس میں بھی نون رابی آیا تھا نا، 7 سیوں کے آخر میں نون رابی آتا ہے، تو آپ کو بتایا نہیں تھا نون رابی گر جاتا ہے، نون ضمیری نہیں گرتا، نون مبنی نہیں گرتا، وہ نہیں بدلتا، نون رابی گر جاتا ہے۔ یہ مسلمون، اس لیے نون کو نہ دیکھیں، اصل اس کا اعراب ہے واو۔ اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی اس کی واو کے ساتھ ہے، یعنی اس کا اعراب بالحرف ہے، حرکت نہیں ہے، حرف کے ساتھ اس کا اعراب آیا پیش، واو کے ساتھ، اور اس کی حالت نصبی جری آتی مسلمین۔ مسلی اس کی بھی یا کے ساتھ آتی ہے، اس کی بھی یا، دونوں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی یا کا ماقبل فتح ہوتا ہے، اس کی یا کا ماقبل کسرہ ہوتا ہے، جمع کی یا کا۔ تو اعراب ہم نے یہ پڑھا کہ جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے جیسے مذکورہ مثالوں میں اوپر، وہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یہ بھی اعراب ہے، اور واو الف یا بھی۔ پہلے والے کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، دوسرے تینوں کو اعراب بال، سمجھ رہے ہیں؟ اعراب کی تقسیم نمبر 1، معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے، کبھی بولے اگلا اردو نہیں آتی ہے، آپ کی توجہ اور رکھتے ہیں، کچھ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ بول دیا کریں اگلا جملہ۔ 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اعراب بال حرکت، نمبر 2 اعراب بال، جو اعراب ضمہ فتح اور کسرہ کی صورت میں آئے اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ لہذا پہلی تینوں مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت ہے، اور جہاں زید رأیت زیداً مررت بزید، ان تینوں مثالوں میں زید کا اعراب کون سا ہے؟ اعراب بالحرکت، اور جو اعراب واو الف اور یا کی صورت میں آئے اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ لہذا دوسری 3 مثالیں، جاء اخوہ رأیت اخاہ مررت باخیہ، دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب اعراب کی تقسیم نمبر 2، معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی پڑھنے میں، اس لحاظ سے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 لفظی، اور نمبر 2 اعراب، جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے لفظی کہتے ہیں۔ لہذا پہلی تینوں مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور پڑھنے میں زید و نار ہے نا۔ اب تقدیری والی مثال آپ سمجھے گا تو یہ مزید واضح ہو جائے گا، اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، جیسے جاء فتن رأیت فتن مررت بفتن، یہاں فتن کا اعراب پڑھنے میں بدل نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں تقدیری اعراب، لفظوں میں نہیں ہے۔ تقدیری کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، آسان سمجھنا چاہتے ہیں چھپا ہوا، تو دیکھیں نا، جاء فتن کا معنی ہے فتن کہتے ہیں نوجوان کو، نوجوان آیا، یہ فاعل ہے، نوجوان، جہاں فعل ہے نا، فعل کام ہے آنا، اور جو کام کرتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، تو آنے والا کام کس نے کیا؟ نوجوان نے، تو یہ فاعل ہے۔ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع یہاں پہ پیش تو ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ اعراب یہاں پڑھنے میں آ نہیں رہا، اس کے آخر والی اعراب صورت چھپی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ کیا کہتے ہیں؟ آگے رأیت فتن، یہاں بھی وہی تقدیری صورت ہے، مررت بفتن، یہاں بھی تقدیری، حالانکہ باہر جارا بار والے کو جان نہیں دیتا، لیکن فتن ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کا اعراب لفظی نہیں ہے، تقدیری ہے۔ لفظی ہوتا تو جار لازمی آتا، کیونکہ لفظی ہوتا ہی وہ ہے جو پڑھنے میں آتا ہے، تو یہاں وہ پڑھا جاتا ہے، یوں ہوتا بفتن، لیکن ایسے تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا اعراب لفظی نہیں بلکہ جاء ابو القوم رأیت ابا القوم مررت بابل، ان
پہلی 3 مثالوں میں فتان کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے، دوسری 3 مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرکت اعراب بالحرف تقدیری ہے۔ اعراب بالحرف کیسے بھلا؟ جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، جیسے اوپر والی مثالوں میں اوپر والی مثالوں میں، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل مانوی کہتے ہیں، جیسے زید قائم، یہ ذرا بتائیں، زید عامل لفظی تو یہ ہے نا، دیکھیں ان مثالوں میں نے کہا تھا نا جا عامل ہے، جا کیا ہے؟ زید معمول ہے، تو یہ عمل پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہم نے پڑھا نہیں، جا زید، جو پڑھنے میں آتا ہے وہ عامل لفظی ہوتا ہے، جو پڑھنے میں نہیں آتا وہ ایک سمجھ لیں آپ کو کیسے ہے، عامل جو پڑھنے میں نہیں آتا وہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ ہم جو مبتدا خبر کی مثال پڑھتے ہیں نا، زید بولے قائم، زید کیا ہے؟ کھڑا ہے، بولے، مبتدا اور قائم اس کی مبتدا اپنی، خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ یہ جو زید ہے مبتدا ہم اسے کہتے ہیں نا، اسے ہم مرفوع پڑھتے ہیں، بس یہ پڑھا کہ زید جو مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کو رفع دیتا کون ہے؟ یہ رفع آتا کسی، کیونکہ اعراب جس کی وجہ سے آتا ہے عامل تو وہ ہوتا ہے، تو اس سے پیچھے کوئی ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کو یہ رفع دینے والا جو پیچھے عامل ہے نا وہ پڑھنے میں نہیں آتا، اسی لیے تو اس کا عامل تقدیری ہے۔ اس کا عامل کیا ہے؟ لفظی نہیں ہے، لفظی ہوتا تو یہاں کو لفظ ہوتا جو اس کو پیش دیتا ہے، جس طرح جا زید میں زید کو پیش جا نے دی نا، مررتو بی زیدن میں زید کو جار با نے دی نا، تو با ہے نظر آتا ہے ہمیں، وہ با، وہ جا، وہ رایتو، وہ مرہ، وہ سارے ہیں عامل لفظی جو پڑھنے میں، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے وہ ہوتا ہے تقدیری۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ مبتدا کا عامل تقدیری ہوتا ہے، مبتدا کا عامل، یہ دو ہی چیزیں جن کا عامل تقدیری ہوتا ہے، ایک مبتدا کا اور دوسرا فعل مضارع کا۔ یہ جو ہم یضرب ڈائریکٹ پڑھتے ہیں شروع سے، کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو پیش کون دے رہا؟ پیچھے تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، دیکھیں نا جب ہم اس سے پہلے یہ لفظ لگائے نا، لام آگے سبق آ رہا ہے تو ہم پڑھتے ہیں لم یضرب، اب ہم کہیں سوال ہو نا یہ جزم کس نے دی ہے یضرب کو، تو پیچھے عامل یہ ہے لم نے دی ہے، یہ عامل ہے اس نے دی ہے، پیچھے لفظ اور کوئی لکھیں، لا یضرب، لا یضرب، ان لکھیں، این یضربا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ سوال ہو جی یضربا کو یہ فتح کس نے دی؟ جواب ہے یہ پیچھے عامل کھڑا ہے ان، اس نے دی ہے، یہ ان داخل ہو کر نصب اور فتح دیتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ہم یہ نہیں لگاتے پیچھے اور اس کو پڑھتے ہیں پیش یضربو، اب سوال ہے کہ اس کو پیش کس نے دی، ضمہ کس نے دیا؟ پیچھے تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یہ اس کا عمل یہاں پہ تقدیری ہے، تقدیری ہوتا ہی وہ جو پڑھنے میں، سمجھا؟ آگے کیا فائدہ ہی رہ گیا، صرف 3 چیزوں کا عمل مانوی ہوتا ہے، یہ انہوں نے بتا ہی دی ہے، مبتدا، نمبر 2 مبتدا کی خبر، اور نمبر 3 فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع یہ جو یضرب ہم نے پڑھا تھا، ان کے علاوہ باقی تمام معمولات کا عامل جو ہوتا ہے وہ مانوی، سمجھ آ گئی؟ 3 انہوں نے کہا دی، میں نے ابھی آپ کو 2 کہی تھی، اصل میں مبتدا کا عامل مانوی ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں، لیکن جو خبر کا ہے نا، یہ ہم پڑھیں گے آگے، ایک عربی کی کتاب جب نحو کی پڑھیں گے نا اس میں اختلاف آئے گا، کہ بعض کہتے ہیں اصل میں 2-3 گروہ ہیں نحویوں کے، بعض کہتے ہیں کہ مبتدا کو جو ہم مرفوع پڑھتے ہیں اس کا عامل بھی مانوی تقدیری، اور جو ہم خبر کو مرفوع پڑھتے ہیں اس کا عامل بھی مانوی ہے، بعد کی رائے یہ ہے کہ مبتدا کا عامل مانوی ہے اور خبر کو پیش مبتدا دیتا ہے، اگر خبر زید قائم میں یہ جو پیش ہے اگر اس کی وجہ سے آئی ہے تو پھر اس کا عامل تو لفظی ہوا نا زید، اس کے اوپر جو پیش آئی ہے وہ مانوی کی وجہ سے آئی ہے۔ بعد یہ کہتے ہیں دونوں کا ہی لفظی ہے، پتہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں قائم کو پیش اس نے دی ہے زید نے، اور زید کو پیش قائم نے دی ہے، مبتدا کو اس کا عامل خبر ہے، خبر کا عامل مبتدا ہے، بعد کی رائے یہ ہے، تو 3 یعنی اس میں 3 رائے ہیں نحویوں کے جو ماہرین علم نحو کے ان کی، اس لیے انہوں نے پھر لکھ دیا کہ مبتدا کا عمل بھی مانوی ہے، خبر کا عمل بھی مانوی ہے، اور مضارع جب مرفوع ہوتا ہے اس کا عمل بھی۔ آپ یہ 3 یاد رکھیں گے کہ 3 ایسے چیزیں ہیں جن کا عامل مانوی ہوتا ہے، کون کون سی؟